We are starting our first part. May I request all the guests and participants to kindly take their seat. On behalf of Employers Federation of Pakistan and ILO, I welcome you all to the first part of the event, National Employers Meeting on Decent Work and Sustainable Development. We will start the program with the recitation from the Holy Quran, and I will request Qari Sharifuddin Sahab for the recitation. Qari Sharifuddin Sahab, please. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ladies and gentlemen, on behalf of Employers Federation of Pakistan, I welcome you all to this national meeting of employers on decent work and sustainable development. Today we will have in this session a very short presentation on the decent work and its importance and how employers are likely to benefit from the Decent Work program and how their contribution to decent work promotion can be made more inclusive. And then at the end of the discussion, we have a few questions on which there will be an open house discussion. You are free to share your views, your experience, and your reflections on the questions being posed. Ladies and gentlemen, in September 2008, the ILO convened an international meeting of experts on the measurement of decent work, and consequently, the framework on the measurement of decent work was adopted. There are four very strategic pillars of decent work. The first is international labor standards and international principles and rights at work. The core labor standards, the 8 core labor standards which have been ratified by Pakistan, ensure the fundamental rights at the place of work for the workers. The second important pillar of the decent work agenda is employment creation. The role which employers in our country are playing under most turbulent circumstances most effectively. The third pillar of decent work is the social protection.
The COVID experience has overemphasized the need for providing social protection to our employees and to our organizations. And it does form a very solid pillar for decent work agenda. And of course, the last and the most important ingredient of the decent work program is the social dialogue and the concept of tripartism. The bipartisan between the employers and the workers and the government, making it tripartite structure, which through social dialogue can be the best guarantee for industrial peace and to ensure that the economic wheel keeps running. Ladies and gentlemen, the Sustainable Development Goal adopted by the United Nations in September 2015, where the work leaders endorsed the SDG goals, were formed after the Millennium Development Goals could not achieve the targets given to the governments. It was for the first time, therefore, in the history of the United Nations that the United Nations considered it appropriate to engage the private sector in developing the next 15 years target. It was after exhaustive deliberation among the government and the stakeholders that finally a sustainable development goal framework was agreed upon. And in September 2015, the member states of United Nations unanimously adopted the Sustainable Development Goals, the 17 Sustainable Development Goals, with the objective to make the world and its development more sustainable. It was also for the first time in the history of the United Nations that while the Sustainable Development Goals were adopted, the then Secretary General of the United Nations, addressing the world leaders of business, making them sit in the United Nations General Assembly, made a fervent statement, and he said, "It is for the first time that on the seats of the General Assembly today, you, the heads of business, are seated, which is normally occupied by the heads of state." This is a paradigm shift in the thinking of the United States to convey, United Nations to convey, that government alone cannot achieve economic goals and targets. And therefore, the private sector was involved in implementing the Sustainable Development Goals through one of the strongest social platforms developed by the United Nations in the form of United Nations Global Compact. The Global Compact, therefore, was given the responsibility of implementing and involving and engaging the private sectors and business community and make them work with the government to achieve the SDGs. Ladies and gentlemen, as you know, the business of the business once upon a time was to do business only. But unfortunately, business of the business is no longer to do business. The business as usual is replaced by business as unusual. COVID-19 has introduced the concept of new normal in business. The 17 SDGs adopted by the United Nations provide guidance for doing business as unusual and following the norms of new normal. Ladies and gentlemen, the 17 SDGs do therefore contain a very important business principle as well. You may be aware, as business tycoons,
that John Elkington, an authority on corporate responsibility and sustainable development, coined the phrase triple bottom line in 1994 to build three types of bottom lines. Conventionally, there used to be only one bottom line, the financial bottom line, the economic bottom line, the profit bottom line. For the first time, he coined the terminology of triple bottom line. It was adopted by the enterprises in the forms of goal relating to economic prosperity, social prosperity, and environmental prosperity. It is no coincidence, therefore, that the 17 SDGs contain all the three elements of the triple bottom line. If you look at the 17 SDGs, the SDG number 1, no poverty, SDG number 2, zero hunger, SDG number 9, industry, innovation, and infrastructure, SDG 12, responsible consumption and production, and SDG 17, partnership for the goals, clearly stand to ensure economic prosperity of enterprises. Similarly, SDG goal number 3, good health and well-being, SDG 4, quality education, SDG 5, gender equality, SDG 8, decent work, SDG 10, reduced inequality, and SDG 16, peace, justice, and strong institutions reflect the prime ingredients of social prosperity. SDG 6, clean water and sanitation. Strategy 7, affordable and clean energy. SDG 11, sustainable cities and communities. SDG 13, climate action. SDG 14, life underwater. And SDG 15, life on land, form the pillars of environmental prosperity. So companies which are working in different fields are challenged, therefore, to channelize their business strategy with the corporate strategy, with the SDGs, in a manner that the goals of economic prosperity, social prosperity, and environmental prosperity can be achieved. Ladies and gentlemen, what is important to note is that for the first time in the United Nations agenda, the decent work has been given at the heart of SDG. SDG 8 relates to decent work and economic growth. Not only that the decent work has been given a central place in the SDGs list, it has also been made as the foundation of economic growth. The importance of decent work in achieving sustainable development, therefore, is highlighted by Goal 8, which aims to promote sustained, inclusive, and sustainable economic growth, full and productive employment, and decent work for all. Ladies and gentlemen, there are 5 important targets under Goal 8 to be achieved to complete the execution of decent work. The first one is the provision of social protection. The second is eradication of forced and child labor. The third is increasing productivity. The fourth is addressing youth employment. And the fifth is SMEs and skills development. An indispensable response to the economic and social needs of people and government everywhere is the target under SDG 8. Ladies and gentlemen, employers and employers' organizations can and do play a very vital role in promoting the decent work agenda as a part of their strategy for sustainable development. ILO's Decent Work Country Program, developed through tripartite consultation,
has entered its third phase, and Employers Federation of Pakistan is signatory to the Decent Work Country Program on behalf of the employers of Pakistan. The Decent Work Country Program was developed in consultation with the stakeholders, and the very designing of the Decent Work Country Program reflects the resolve of the employers to ensure that they are keenly interested in executing the decent work agenda. The 4 priority areas for decent work program in the third phase, 2016 to 2020, which has been now extended up to 2021, centers around 4 very important areas. The first one is promoting decent work in the rural economy. You will be happy to know that Employers Federation of Pakistan has taken the first initiative in the agricultural history of Pakistan that we have formed 5 small landlords association under the Industrial Relations Act 2012 in the province of Sindh. 2 of them are placed in Dadu, 2 of them are in Mirpur Khas, and 1 of them is in Shahzadpur. For the first time, these landlords associations comprise of small landlords owning lands from 5 acres to 50 acres, each employing 5 to 7 to 10 farmers. And they have agreed to form the association with the objective of seeing that they can improve the lot of the farmers. Employers Federation of Pakistan and the ILO is helping these associations now in receiving farm training, among other trainings on fundamental principles and rights at work, so that the agricultural productivity yield per acre can be improved. And once they are able to improve productivity of their farms, the proceeds of these agricultural productivity will be shared between the farmers and the landlords in the form of providing them social protection. We are soon going to have collective agreement between the landlords and the farmers, and for the first time again, we are going to lay down the foundation of trade unionism in agriculture, which will be based on cooperation and not conflict, which will be based on working for each other rather than working against each other. And inshallah, if this model succeeds in the province of Sindh, this will provide a replicative effect in other provinces of Pakistan. There are a number of other activities which are being done by our member organizations to improve decent work in rural economy. I have some business stalwarts sitting before me whose organizations are working for introducing decent work in the rural economy. The Engros, the fertilizer, Fauji Fertilizer, Nestle's have exclusive program for diverting rural women towards productive employment through various mechanisms that have been developed. I think this is a great contribution employers are making in promoting decent work in rural economy. The second priority area is promoting job creation for youth and vulnerable groups. Ladies and gentlemen, Pakistan is blessed to have a youth dividend in its population. Major part of its population comprises of youth. While on the one hand, the Western economy is at this point endangered by the growth of their aging population, Pakistan and the developing world is blessed with the treasure of youth dividend. We need to use them more productively and create jobs for them, which is needed by the industry. So we need to look into the skill development programs and the demand-driven technical training and things like that, which we need to ponder around.
The third important priority area for WCP is strengthening ILS compliance through social dialogue. Ladies and gentlemen, gone is the time when we will wait for compliance of labor laws voluntarily. This is now the time when the labor laws and international labor standards need to be assumed as responsibility of employer, responsibility of the business community. While on the one hand, the European Union and the GSP Plus has its own demand to ensure the social well-being of the workers, it is in the greater interest of the business community that irrespective of what the law provides, they ensure a direct compliance of core labor standards in terms of child labor, eradication of forced labor, in terms of eradication of the worst forms of child labor, in terms of implementing the convention relating to the freedom of association and collective bargaining, in terms of implementing the International Labour Convention, in terms of removing discrimination in employment and occupation, and lastly, equal job, equal pay for equal work. I think it is time our companies have to give priority to the compliance of ILS through social dialogue with social partners. And of course, the last important priority area is extending social protection floors. Nothing more we should learn from the COVID experience is how helpless were our workers, our daily wages workers, our contractual workers, our workers in the lower tiers of the organization from absolutely getting no support of social protection from any quarter. I think it is time we need to extend the social protection floor. Positive dialogue is already taking place between the government, employers and workers for the universalization of Social Security and UBI. The EHSAS program is absolutely a very comprehensive program to ensure that we are able to bring in the concept of social protection in the fabrics of social society. Ladies and gentlemen, this is the broad framework of Decent Work program which I wanted to present to you this afternoon. The challenge which employers have is they are in the process of formulating their annual corporate strategy. They are in the process of setting annual targets and goals for the organization. While you are setting your targets for getting profitability improved, while you are setting your targets for improving your revenue and increasing revenue generation, this is time that as a matter of policy, as a matter of philosophy, as a matter of mission, it is ensured that the decent work is on the agenda of the meetings of the board of directors of the company. It is important that companies understand the future reflection and consequences of their adopting the 4 pillars of social protection, of decent work as a prime ingredient of their working agenda in the board of directors meeting. And I am sure the CEOs sitting here are carrying on this message. Many of us have been thinking about giving a second priority to the social agenda. Time has come when the first priority has to be given to the social agenda. Particularly after the financial crisis, ladies and gentlemen, Philip Kotler in his book Marketing 3.0 pointed out that customers have lost their confidence in the companies so badly that it is almost impossible to restore their confidence in companies' ability to safeguard their capital and their investment. What possibly can convince the customers, what possibly can convince the stakeholders in improving their confidence on businesses, connecting with the community. He coined the term communitization. Companies have to connect themselves with the communities now. No wonder, therefore, that CSR is getting a prime place on the agenda of business enterprises. CSR is no longer
corporate social responsibility, it is community strategy relationship. And I'm sure the people sitting here will give due thought, due consideration to the challenges ahead to us to make ourselves more sustainable and more inclusive in our development approach. Ladies and gentlemen, we have some questions for discussion on the floor, on the screen that you can see. There are 6 questions given here. In the next few minutes of our session will be devoted to discussing what we have put on the screen as questions for your reflection. These 6 questions are very open but very inclusive. The first one is, how can business benefit from Decent Work Country program? Your thoughts, your reflections, your thinking, your agenda, your ideology, your philosophy on this subject is going to set the tone for the future economic growth of the country. The next 4 questions relate to the priority of Decent Work program. What initiatives business take to promote priority 1, promoting decent work in the rural economy? Number 2, what initiative business take to promote priority 2, promoting job creation for youth and vulnerable groups? Number 4, what initiatives business take to promote priority 3, strengthening ILS compliance through social dialogue? And number 5, what initiatives business take to promote priority 4, extending social protection floor? Ladies and gentlemen, as I conclude, I would like to tell you, make the final statement. Today you are sitting in a very prestigious program of Employer of the Year Award. This Employer of the Year Award was started 8 years ago. One of the prime objectives of this award was to recognize employers for their contribution to decent work agenda. And you will appreciate that the contesting companies in the last 8 years, which number about 500 so far in the last 8 years, have given sufficient evidence of their commitment that through a number of activities and actions, they are contributing to the decent work agenda. The very questionnaire that we have designed for the contesting companies to participate in this award is designed in a manner that different ingredients and dimensions of decent work can be highlighted in a manner that we can get evidence which can be used for research and for dissemination. Today also, we are going to award companies, the winning companies, for their outstanding contribution in different areas, and all of them combined form the basket of what we call the decent work. So that is the contribution Employers Federation of Pakistan is making in promoting the agenda of decent work. I am sure while you have another 15 to 20 minutes in reflecting on the question that is here, you will participate, speak out to your mind, and give some ideas which will form part of the proceedings of this meeting and will be taken for conveying to the people who matter, particularly our stakeholders, the workers and the government. Thank you very much, ladies and gentlemen. So can somebody, sorry, yes sir? Okay. Okay. So if anybody has a contribution to make, I'm told that the hand mic is not being allowed to be used for protocol reasons. So they can come here and make their observation, a few minutes observation, please. Shahid Sahib, you are one of the giant entrepreneurs representing a multinational company. Would you like to speak a few minutes for what your company is doing for promoting decent work? Thank you, sir. It's my pleasure to invite you. Thank you. Assalamu alaikum. I think Mr. Fasi Kareem Siddiqui Saab's presentation is very valuable to us, and I think the most important thing is to create linkages, social linkages with the community, and all these things are very important, because I think we should repay to the society
and whatever the industry can do to provide employment to the rural area and create linkages where the workplace is with the surroundings, so that you can repay to the society who is contributing, because you actually create employment from that society. So you should provide some linkages in the form of education, health, and welfare of the society where you are operating. And these linkages are very important, especially in the developing country where the state cannot do everything, and the industry and the commercial organizations should play their role in promoting the underprivileged people so that they can come to the level of the developed world. Thank you very much. Thank you, Shah Sahib. That was very thoughtful of you to say that very important to establish linkages with the rural economy. Okay, anybody else would like to come, please feel free. Okay. Anybody would like to come and reflect upon the questions raised, any of the questions raised? Outside the hall. Ladies and gentlemen, the waiting time is going to be over in the next few minutes. The President of Pakistan is going to be here with you in a few minutes. Please have some patience. Inshallah ta'ala, it's just a matter of 5 to 6 minutes. Thank you. President Sahib will be here in 2 minutes. तो काइंडली तमाम लोग अपनी सीटों पे आ जाएं. हम 5 मिनट में अपना प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं. बस प्रेसिडेंट साहब रास्ते में हैं, 5 मिनट तक पहुंच जाएंगे यहाँ पे. Ladies and gentlemen, His Excellency President Islamic Republic of Pakistan. Please welcome. Ingrid. May I request everyone to kindly rise to their seat in respect of national anthem. Pakistan Zindabad. Ladies and gentlemen, this is the 8th Employers of the Year Award distribution ceremony organized by Employers Federation of Pakistan. Now, with the permission of the chief guest of the ceremony, His Excellency Dr. Arif Alvi, President Islamic Republic of Pakistan, we will start the stage proceeding of this program with the recitation from Holy Quran. I will request Qari Sharifuddin for recitation. Few verses. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Jazakallah Qari Sahib. And now I will request Mr. Ismail Sattar, President, Employers Federation of Pakistan, to present a welcome address. Mr. Ismail Sattar, please. Thank you, Nazir Sahib. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Your Excellency Dr. Arif Alvi Sahib, President of the Islamic Republic of Pakistan, award-winning employers, members of the EFP, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. Ladies and gentlemen, on behalf of the Board of Directors as well as the Secretariat of EFP, I would like to congratulate everyone because this is the first time that any head of state has graced the occasion. This is the 8th Employer of the Year award, and the first one was on 2012, and the award was started by none other than our Vice President, Mr. Zaki Ahmad Khan, as well as our late President, Mr. Khwaja Numan. Your Excellency, permit me to introduce Employers Federation of Pakistan. From 1950 to 2017, Employers Federation of Pakistan has been managing the workers, the ILO, International Labour Organization, the OIE, Organization of International Employers. The EFP is involved in the legislation, workers' welfare, and assisting the members with labor-related legal and management issues. EFP organizes various signature local and international events such as OSH, industrial relations, child labor, skill development, cotton supply chain, compliances of international labor standards, and also training programs in various cities of Pakistan. EFP is a constituent of ILO as well as member of the Organization of Employers of Asia Pacific and South Asian Forum of Employers, of which Majid Aziz Saab is the first president from Pakistan and representing Pakistan over there.
Excellency, ladies and gentlemen, these are the core areas of EFP. And the entire credit of managing these core areas goes to none other but our Vice President, Mr. Zaki Ahmed Khan. Please give him a big hand. Excellency, in 2017, we had a new board under the dynamic leadership of Majid Aziz Saab. And in 2017, we decided that there are two apex bodies in Pakistan. One is the FPCCI, President FPCCI is sitting here, Mr. Nasir Hayat Magoo Saab, and the other is the Employers Federation of Pakistan. And there was a vacuum in the working of both these organizations, and we admit that. Both the organizations admit this. We decided that there is a big problem whenever there is a problem with the business community has no place to go. So this was the dynamic leadership of Majid Aziz Saab that he established an economic council within the EFP. And we started our first maiden document by the name of Vision 2030. The Vision 2030 document is a must-read for all those who are interested in trade and economy, and it gives the history of last 200 years, and it gives the pattern of GDP growth till 2030. So that was the first document that we prepared, and it was prepared by a team of economists, plus our Economic Council members and Board of Directors. Once this document was ready, then there were a lot of findings and a lot of learnings through that document. We decided that we should continue this work, and we went on, and at that time, the Brexit was also about to happen. So during the Brexit, what we did was we went and we took the membership of CWEIC, Commonwealth Enterprise and Investment Council. Once we got the membership, we decided a big roadshow for Pakistan amongst the 54 Commonwealth countries, but somehow due to COVID, it couldn't happen this year. It was planned for this year, actually, 2020. So after this, we started working on HS codes, and we started working on various products that Pakistan can take advantage of during the Brexit period, because Brexit was a big market, Britain is a big market for Pakistan. After this, we went in and started working on the tourism industry. We started with a very big conference on tourism, where we invited all the stakeholders from the tourism industry. And I'm very happy to say that because of that conference, we were able to go into research for tourism, and in May or June, inshallah, we'll be able to produce a very valid, valuable, and a very authentic document. Our young team under the able leadership of Abdullah Ali Khan, I don't know where he is. So they are working on the tourism industry, and the document will pinpoint the locations, it will pinpoint the opportunities, and it will pinpoint the investment opportunities. It will be a good document both for the travelers as well as the investors. After that, tourism, we started working on GSP Plus, because GSP Plus is a sword
on our head, which is about to happen next year. So, under the leadership of Mr. Ijaz Khokar, we had a very vibrant committee, and they are working very hard along with the Ministry of Commerce as well as the foreign offices of Pakistan. Sir, with these, we started working on a project called Look Africa. Ladies and gentlemen, Africa is a market for $560 billion they import every year. $560 billion. And do we know what is the share of Pakistan out of that? It's $1.02 billion. We started working under the chairmanship of Mr. Masood Naqi, and the business model he has in mind is that we'll set up our own warehouses in Africa, and we will, inshallah, try to support local exporters because our local businesses are not very comfortable dealing with African countries. So we are trying to bridge a gap between both the business houses between African countries and Pakistan. Simultaneously, President Saab, we know that, and it is a very serious issue for Pakistan, especially for the industries. We know that we have a production capacity of 37,000 megawatts as of today. And we also know that we have a distribution capacity of only 22 to 23,000 megawatts. And there is a gap which needs to be filled, and at the same time, government is paying capacity charges and that too in most of the cases in dollar terms. And on behalf of the business community of Pakistan, I would like to thank your government for taking this initiative for the first time, because this is one area which is hampering the industrial growth in Pakistan. And inshallah, with the efforts, because we are seeing that there are negotiations with the IPPs, and it's happening, but we need to put in a little bit more speed. And we need to take it to the logical conclusion, because until and unless we go for forensic auditing, why were the industrialists, the consumers of Pakistan dealt in such a way that today we have to pay 18, 19 or 20 rupees for a unit of electricity, which in the region is easily available at 10 or 12 rupees. So this is an area where the government needs to work a little bit with a little more of a speed. President Saab, it is the failure of the business community also. It is not about the failure of government, because I never subscribe to that. We are a society, we live in this society together. And as a business community, we all have been hearing that in times our forefathers used to they started their life in a very small way. And because they were initiators, they were risk takers, they knew how to come out of the crease and bat. But this generation has left that kind of spirit. So we started on looking at products, and there is a product which can change Pakistan. It will, inshallah, change Pakistan, and we are very seriously working on it, and I'll take some time to discuss that. It is the minerals of Pakistan. We have been hearing that Pakistan bahut ameer mulk hai. Har koi ye kehta hai, everybody says. But do we have a solution how to cash that?
We have a check, we have a bearer check, but we need to cash that check. Pakistan has 92 minerals. Out of those 92 minerals, we are today mining 42 minerals. And out of those 42 minerals being mined, unfortunately, other than gypsum, which is used in the cement industry, we are not using any mineral to value add or to upgrade. That is a big problem of Pakistan. So we made a very comprehensive committee on this, and we just did not made this committee on paper, but we started working on it. We started with magnesium oxide, and it was started in, there's a small story behind this. I was in Dubai attending a conference, and there was an Indian businessman who also had because I am into salt, so he was also into salt, and he was facing some problems in getting magnesite ore from Pakistan. So he approached me to get some help in getting him the raw material from Pakistan, which I definitely helped him, because immediately it struck to the mind that why are we losing the dollars? So when we started finding that why isn't this being manufactured here locally? So there was not a single plant in Pakistan to manufacture magnesium oxide from magnesite ore. It's a very simple industry, no rocket science. So we established that industry. We established it ourselves, and today, alhamdulillah, Pakistan is producing the best quality in the world of magnesium oxide through this committee. Sir, the second project we started working on was converting the mineral fluorspar into calcium fluoride. And we did that, alhamdulillah, in 3 months. And the first plant of producing 300 tons per day of calcium fluoride is in construction. And by the end of this year, we will be having calcium fluoride produced, made in Pakistan. And one small factory, 300 tons per day is no big factory. You can very easily consider it as a SME factory. It will fetch $50 million of foreign exchange every year for Pakistan. So the future of Pakistan is in the mineral sector, and Employers Federation of Pakistan has taken this as a challenge, and we will inshallah deliver, inshallah. We might need a little support from the government, not any major support, just little support or a little push. That will be enough to put this sector in the track. Excellency, I will not take a lot of time, but because I'm getting purchase to shorten my speech. But one thing very important is we need to work together on ease of doing business. And to easily do that, we have a very good model in the world, and that is called the Mahathir Mohamad's model. And what he did was he invited top 100 business houses of Malaysia in one room, and he told them that I want to hear your number one problem. What is your number one problem? They all gave one problem to the Prime Minister, and he immediately solved it within 2 hours. Then there was problem number 2, 3, and after 6, 7 problems, there were no more problems. So initially, Prime Minister Imran Khan was also willing to do and carry out the same model here in Pakistan. We were contacted. I was doing some homework for this, but then due to COVID, nothing could happen on this side. Excellency, without taking much time of yours and taking advantage of this time, we would like to make a couple of wishes, if that can be met. Employers Federation of Pakistan is now the apex body of the manufacturers in Pakistan.
But we are still not getting places in various ministries. We are not taken on, for instance, the EDF board. We are not taken on various committees formed by the government. No problem, we'll work more hard and we'll win our place, inshallah. We don't want to be given just like that. And Excellency, one thing which we really want to do is we want to acknowledge the services of the exporters of Pakistan. And to do that, we request you to please allow us to have a big function in the President House in Islamabad so that we can reward the top 50 or top 100, whatever you say, exporters of Pakistan, so that if we acknowledge the services of the exporters, they will also be happy. Like today, all the award-winning companies will have a very nice feeling about getting the award from nobody else but Excellency Dr. Arif Alvi, the President of Pakistan. Thank you very much, ladies and gentlemen. Pakistan, Paindabad. Thank you, sir, for apprising His Excellency and the guest present here about the Employers Federation of Pakistan and some of the great achievements Employers Federation of Pakistan has made during the last 3 or 4 years. Now I will request Mrs. Ingrid, Director ILO, for her remarks, concise remarks. Your Excellency, Dr. Arif Alvi, President of the Islamic Republic of Pakistan, Mr. Ismail Sadr, President EFP, Mr. Saki Ahmad Khan, Vice President EFP, Mr. Majid Aziz, former President EFP, senior government officials, EFP board members and directors, CEOs, employers' representatives, distinguished guests, ladies and gentlemen. Assalamu alaikum and good evening. It gives me great pleasure to be here today amongst you at the National Employers Meeting on Decent Work and Sustainable Development and the Employers of the Year Award. At the outset, I congratulate the EFP for organizing such an event to advocate for decent work for all, while at the same time recognizing its members' contribution and best practices to achieve sustainable development through the Employer of the Year Award. Your Excellency, Pakistan joined the International Labour Organization in 1947 and has since been an important member of the ILO, one of the specialized UN agencies. The ILO is mandated to advance opportunities for decent work for all women and men. The term decent work sums up the aspirations to be able to earn a living in conditions of freedom, equity, security, and human dignity. And this, whether a worker, an employer, or an own account worker. Unfortunately, a large number of the global labor force is deprived of decent work. And Pakistan, again, unfortunately, it's not an exception where more than 70% of the workforce is engaged in the informal economy, where we often see decent work deficits. The government of Pakistan, along with the employers and workers' organizations, are the key constituents of the ILO, and together with the office and other UN agencies, we support the strive towards decent work, currently with a focus on decent work in the rural economy, job creation for youth and other vulnerable groups, compliance with international labor standards, and the social protection floors. These interventions contribute to the achievement of the SDGs, including the SDG 8, which calls for inclusive and sustainable economic growth, employment, and decent work for all by 2030. Your Excellency, ladies and gentlemen, sustainable enterprises and the private sector are key stakeholders in achieving these goals. We recognize the vital role of enterprises, not only in contributing to the country's economy, but also in innovation, creativity, development of skills and human resources, maybe through offering an apprenticeship to a young
person, or taking the lead in adopting and promoting green technologies, and last but not least, providing productive and decent work to targeted groups such as women and youth, in addition to others. These are all essential determinants of conducive business environment. However, respect for workers' rights is equally important for sustainable and competitive enterprises and must be embedded in any entrepreneurial culture. We are very happy to note that Pakistan has ratified all the 8 core ILO conventions. Not everyone can or want to secure wage employment. Therefore, encouraging entrepreneurship is an important way of harnessing the enthusiasm, energy, and ambition of aspiring men and women seeking decent work to contribute to economic development. Your Excellency, in the last year, COVID-19 has disrupted the world of work. During the pandemic, our constituents have played and continue to play a crucial role in ensuring the safety of workers and application of SOPs at work, and at the same time, struggling for survival and continuity of businesses and jobs. It wasn't and isn't an easy task, and possibly there should have been many more awards this evening. The importance of the government's programs, such as the ESAS program and the Kamyab Jawan program, is also well recognized to protect the most vulnerable and to enhance productive employment opportunities towards the national, social, and economic development under the principle of leaving no one behind. In fact, an active labor market policy with focus on employment and with universal social protection to fall back upon can reduce the impact of any future crisis and build resilience of a society. Your Excellency, indeed the world of work is witnessing a transformative change driven by technological innovations, demographic shifts, climate change, and globalization, apart from COVID. In response to these challenges, and to mark 100 years since the ILO's founding, a centenary declaration for the future of work was adopted in 2019 by ILO's constituents. Pakistan provided extensive inputs towards this process, including many here present this evening. This declaration calls for a human-centered approach with focus on increasing investment in people's capabilities, in the institutions of work, and in decent and sustainable work. To conclude, while we are moving closer to the destination of decent work, the quantum of work is still very large before we arrive there. We need to do more together and through social dialogue with our social partners and the government so that decent work becomes a reality for all with no one left behind. Your Excellency, I assure you of ILO's support and collaboration towards decent work for all women and men in Pakistan. I thank you very much for your participation. Thank you, Ingrid. And now I will request Mr. Zaki Ahmed Khan, Vice President, Employers Federation of Pakistan, to apprise His Excellency and the guests present here about the process and the criteria of selecting winning companies who are contributing in promoting the decent work and inclusive development in the country. Zaki Ahmed Khan. Your Excellency, Dr. Arif Alvi, President, Islamic Republic of Pakistan. Distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. As the apex body, it is important for the Employer Federation of Pakistan to protect in the interests of employer and business community. It is equally important to provide a forum recognition for the companies who promote good practices. For the last 7 years, EFP has been organizing very constructive events of showcasing
the good business practices. Keeping with this tradition, the Employer Federation of Pakistan launched Employer Federation Pakistan, the Employer of the Year Award contest for the 8 consecutive years, which culminated in today's ceremony. We are happy to observe that the contest is generating a lot of interest, and the number of participating companies is gradually increasing. The participating companies were requested to showcase these good practices in the implementing the decent work agenda, focusing the area of corporate management, employment practices, working condition, international labor standards and labor laws compliance, occupational safety and health, CSR, strategic alignment of SDGs, skill development, and women empowerment. The information provided by the contesting company in the response to the questionnaire circulated by the EFP was evaluated on the committee comprising highly reputed professionals. Each member of evaluation committee was assigned 5 to 7 companies to examine, to verify their information, and to give their evaluation score of the 1 to 10 for each of the evaluation areas. The evaluation committee finally met collectively and reviewed a score made individual evaluators and decided to award the companies multinational, large national, and medium national categories. The highest score are considered for the Platinum Awards, and the rest of the consider the award according to the scores received by them. In case of the company received by the equal total score, both are considered for the same award. Companies receiving the highest score and considered for the following awards each category: platinum, diamond, gold, silver, emerald, sapphire, and bronze, which the name of the winning companies will be announced in a little while. I would like to congratulate them on behalf of Board of Directors. We are confident the winning companies will be act as models for the other business enterprises, thereby lifting their bar of overall performance. Last but not the least, I thank you, EFP Board of Directors and EFP team, and their hard work behind the organizing this event. And thank you very much. Thank you, Zaki Saab. And now I will request Mr. F. Fasiul Kareem Siddiqui, Advisor, Employers Federation of Pakistan, to kindly announce the award-winning companies. Fasi Ahmad Siddiqui Saab. I will request the Chief Guest, Honorable President of Pakistan and President of EFP and Vice President to please Ladies and gentlemen, as I call the names of the gem and star companies receiving the award, the first is the multinational categories, and in the multinational category, the Platinum Award goes to Lotte Chemical Pakistan Limited. I invite the Chief Executive, Mr. Humair Ejaz, to please come and receive the award from His Excellency, the President of Pakistan. The Diamond Award in this category is shared by Nestle Pakistan and Arcoroma. I will request Mr. Mustafa Rahim, CEO and President, Arcoroma Pakistan Limited, to please receive the award from His Excellency the President.
I also request Ms. Fiza Shadab from Nestle Pakistan to please come and receive the award from the President of Pakistan for Nestle Pakistan. The Gold Award in the category of multinational goes to the Aga Khan University, and I request Ms. Vasan Miglioranza, Vice President HR of Aga Khan Limited, to please come and receive the award. The Emerald Award in the multinational category goes to Dubai Islamic Bank of Pakistan Limited. I request Mr. Junaid Ahmed, Chief Executive Officer, to please come and receive the award from His Excellency the President of Pakistan. The Sapphire Award in the multinational category goes to Abbott Laboratories Pakistan Limited. I request Syed Anis Ahmed, Managing Director, to please come and receive the award from His Excellency the President of Pakistan. And the Bronze Award in the multinational category goes to J&P Courts Pakistan. I request Mr. Rahil Salim, Head of HR and IR and Country HRBP, to please receive the award. Please put your hands together to applaud the companies which are the shining stars on the economic horizon of Pakistan for their best practices and have earned this award with a lot of hard work. Ladies and gentlemen, in the large national category, the Platinum Award goes to Pak Arab Refinery Limited. I request the Chief Managing Director, Mr. Shahid Mahmood Khan, to please come and receive the award from His Excellency the President of Pakistan. The Diamond Award in large national category is shared between K Electric Limited, and I invite the Chief People Officer, Muhammad Rizwan Dalia, to please come and receive the award from His Excellency the President. I invite Mr. Khalid Zaman, Group Head HR, Learning and Development Department of Mizan Bank Limited, to please come and receive the award from His Excellency the President of Pakistan. The Gold Award in the large national category is shared between Artistic Garment Industries Private Limited. I request Mr. Javed Ahmed, CEO of Artistic Garment Industries Private Limited, to come and receive the award from His Excellency the President. I request Mr. Shahzad Munir to come and receive the award from His Excellency the President from English Biscuit Manufacturing Private Limited. The Silver Award in the large national category is shared between ICI Pakistan Limited and PPL. I request the Chief Executive, Mr. Asif Juma of ICI Pakistan Limited, to please come and receive the award from His Excellency the President. Anybody from, please. In the meantime, I request Muhammad Afzal from Pakistan Petroleum Limited to come and receive the Silver Award in this category from His Excellency the President. Ladies and gentlemen, the Emerald Award
in the category of large national goes to Forward Sports Private Limited, and I request Mr. Khaja Muhammad Javed Akhtar, Managing Director of Forward Sports Private Limited, who has come all the way from Chalkot to receive the award from His Excellency, the President of Pakistan. The Sapphire Award goes to Feroz 1888 Mills Limited. I request Mr. Muhammad Shahid, General Manager, HR and Admin, to please come and receive the award from His Excellency the President. The Bronze Award in this category goes to Jubilee Life Insurance, and I request Mr. Tazeen Shahid, Group Head HR and Management Development, to please come and receive the award from His Excellency the President. In the medium national companies, the Platinum Award goes to Mari Petroleum Company Limited. I request Mr. Fahim Haider, Managing Director and CEO of Mari Petroleum, to please come and receive this award from His Excellency the President of Pakistan. The Diamond Award in this category is shared between Tri-Park Films Limited and International Steels Limited. I request Mr. Yusuf Hussain Mirza, CEO of International Steels Limited, to please come and receive the award from His Excellency the President of Pakistan. I request Mr. Nasir Jamal, Chief Executive of Tri-Park Films Limited, to please come and receive the award from the President of Pakistan. The Gold Award is shared in this category between Atak Refinery and Martin Dow. I request Mr. Shahrukh Masood, Group Director HR Admin, to receive the award for Martin Dow. And I request Mr. Murad Ali to receive the award for Atak Refinery Limited. The Emerald Award in the category of Medium National is shared between Atlas Battery and Engro Polymer. I request Mr. Jahangir Paracha, CEO of Engro Polymer and Chemicals Limited, to receive the award from His Excellency the President. I request Mr. Ali Hussain Shirazi, President and CEO of Atlas Battery Limited, to please come and receive the Emerald Award from His Excellency the President of Pakistan. The Sapphire Award in the category of Medium National is shared between Shabbir Tiles and Ceramics Limited and General Tires and Rubber Company. I request Mr. Masood Jafri, CEO of Shabbir Tiles and Ceramics Limited, to come and receive the award from His Excellency the President. I request Dr. Khusro Iqbal, Divisional HR Manager, to please come and receive the award for the General Tires from His Excellency the President. The last award but not the least in the series is the Bronze Award in the medium multinational category, won by Atak Cement and Agri Autos. I request Ms. Sadaf Gul Sheikh from Atak Cement to please come and receive the award from His Excellency the President. And I request
Mr. Wahid Faridi, Head of HR from Agri Autos Limited, to please come and receive the award from His Excellency the President. I request Mehnaz Kalodi to please come and do the remaining part of the award. Assalamu alaikum. I now take this opportunity to announce the Special Meritorious Award by the Employers Federation of Pakistan. The first award is to recognize Mr. Majid Aziz Balagamwala, immediate past president. During his 40 months as president, Majid Aziz exhibited dynamic leadership that resulted in the upscaling of EFP. Within 6 months of his tenure, he was elected member of the ILO governing body. He also convinced South Asian Forums of Employers to hold its 7th annual meeting in Karachi, where he became the first elected president for 2 years. He was instrumental in the formation of All Pakistan Federation of Industries, where is the first employer trade union in Pakistan. For the first time in any academy, EFP, in association with IBA, introduced a diploma course on employer law and industrial relations. The members surged over 65% his tenure. EFP became known as the EFIC body of employers. I invite Mr. Majid Aziz to receive his award from His Excellency the President of Pakistan. The next award recognized Mr. Zaki Ahmed Khan for being elected as the Vice President of EFP for 10 consecutive years. The next award recognized the past president, late Ashraf Tabani. I invite his son, Mr. Mohsin Tabani, to please receive the award. The next award is to recognize past president, late Khwaja Muhammad Nauman. I invite his daughter, Ms. Nadia Dar, to please receive the award. The next award is being presented to Mr. Fasiul Kareem Siddiqui in recognition of his 40 years of professional contribution to HR, industrial relation management, and services to EFP. Our last award recognizes Mr. Ehsanullah Khan for his legendary contribution to EFP in the field of skill development. I now ask Mr. Nazab to please come on the desk. Okay, I request the President of EFP, Ismail Sattar Sahab, to present a memento to His Excellency, the President of Pakistan, Dr. Arif Alvi, for his very gracious presence in EFP today. This will remind him not only of the shield, but of the illustrious career that he enjoys as the head of the state of Pakistan. I also request Mr. Ismail Sattar to please present a copy of the EFP Economic Council's publication on solving the energy crisis. May I request you, sir, to please receive the award.
Your Excellency, EFP published SOP guidelines for vulnerable sectors. I request him to present a copy of this to the President. Thank you, sir. May I request His Excellency, the President of Pakistan, to please come and address. I would request you to stand and give him a rising applause and welcome as he comes to address the gathering. Arif Alvi Sahab. शुक्रिया जनाब, तशरीफ़ रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्माइल सत्तार साहब, प्रेसिडेंट एम्प्लॉयज़ फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, ज़की अहमद ख़ान साहब, वाइस प्रेसिडेंट एम्प्लॉयज़ फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, मिस्टर मजीद अजीज़, माई फ्रेंड, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, Ingrid Christensen, country director of ILO, members of Board of Directors of Employees Federation, distinguished guests. MashaAllah, the number of ladies is more than on such occasions. Good. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It gives me immense pleasure to be here in this prestigious Employers Federation of the Year Award 2020 ceremony. And I am very impressed by the fact that the Employers Federation has been around for the last 70 years. They've done a lot of work, and of course it is a very important factor. When you set up industries, you take responsibility of the workers and you take responsibility of society in general. ये बात कहने के बाद मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि जो बातें आपने यहाँ पर जिन चीज़ों का ज़िक्र किया वो यकीनन एक प्रायोरिटी है आपके जहनों में भी। आप मार्केट को समझते हैं, पहचानते हैं और पाकिस्तान का वो मुकाम तलाश करते हैं इंटरनेशनल फोरम्स के अंदर, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो पाकिस्तान का होना चाहिए। पाकिस्तान दुनिया का छठा बड़ा अफरादी क़ुव्वत के एतबार से मुल्क है और मगर उसका मुकाम अपनी प्रोडक्शंस में, अपनी एक्सपोर्ट्स में और सब चीज़ों के अंदर उस लेवल पर नहीं है। ज़िम्मेदारी के एतबार से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपकी इस इंडस्ट्री ने, अगर पाकिस्तान को आप एक इंडस्ट्री समझ रहे हैं, इंडस्ट्री माना करके कि सारे वर्कर्स इंडस्ट्रियस पीपल हैं, अगर आप इसके मुतालिक पाकिस्तान के मुतालिक सोचें तो कहीं ना कहीं हमने अपना इन्वेस्टमेंट अच्छा नहीं किया, हमने अपने ह्यूमन रिसोर्स पर इन्वेस्टमेंट अच्छा नहीं किया, हमने जो दुनिया जिस एतबार से तरक्की कर रही थी उस पर इन्वेस्टमेंट अच्छा नहीं किया। मगर कोई बात नहीं, दिस इज़ द पास्ट। और मैं ये समझता हूँ कि हमेशा ज़िक्र कभी हम माजी का कर करके हम उसको कुंडल भी कर देते हैं इस माना करके कि उससे जो हमको सीखना है वो सीख हम चुके हैं, हमें नज़र आ रहा, हमें अंदाज़ा है, आप सबको मालूम है कि करना क्या है। जितने यहाँ जहन अजहान हैं उन सब जहनों के अंदर पाकिस्तान के मसाइल और उनका हल मौजूद है। एक प्रायोरिटाइजेशन करना है सरकार को और आपके जो सॉल्यूशंस हैं उनके लिए एक हाईवे बनाना है, जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर हाईवे कह लीजिए, इंटेलेक्चुअल हाईवे कह लीजिए, मगर वो रास्तों का तयन करना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है। ये जो गैर ज़िम्मेदारी की कैफियत है रियासत की तरफ से और हुकूमतों की तरफ से, उसी का नुकसान है। अच्छा, इसके अंदर दो काम हुए हैं और उनके लिए हमें एहतियात करनी पड़ेगी। एक काम तो ये हुआ कि एक बेसिक रॉ गंदा करप्शन हुआ, दूसरे ये कि इंटेलेक्चुअल करप्शन कह लीजिए या इंटेलेक्चुअल मेरिट को इग्नोर किया। जब आप मेरिट को इग्नोर करते हैं तो अच्छे मशवरों से भी आप तक पहुंचते नहीं हैं और उसका मुकाबला करने के लिए मैं समझता हूं कि उस हुकूमत का पहला फरीज़ा ये रहा है और कोशिश बहुत की है कि स्टेक होल्डर्स के साथ हर चीज़ में मशवरा लिया जाए और उसके नतीजे के अंदर ये मामला पैदा हुआ कि मैक्रो इकानमी के हवाले से बहुत सारी चीज़ों को हुकूमत ने ठीक करना शुरू किया। मैक्रो इकानमी के हवाले से एक बड़ी पिक्चर है, वो फाउंडेशन है मैक्रो इकानमी जिसके ऊपर आप सब लोग इमारतें बनाते हैं।
اگر اس فاؤنڈیشن کے اندر ٹیڑھی اینٹ رکھی جائے گی تو جب اوپر تک وہ ٹیڑھی ہوتی ہے تو 5-10 سال بعد احساس ہوتا ہے کہ یہ دیوار جو ہے یہ ٹیڑھی ہے. تو لہٰذا اس وقت حکومت نے سب سے اچھا کام یہ کیا کہ مشورہ بڑھا دیا. اب یہ دوسری بات ہے کہ آپ نے یہ بھی کہا کہ جی امپلائیز فیڈریشن کو اسٹیک ہولڈرز کے انکلوژن ہو ان کمیٹیز کے اندر. بالکل صحیح بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں چیمبرز ہیں وہاں آپ ہیں، مگر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مجید عزیز کبھی امپلائیز فیڈریشن کا ماسک لے کر آئے اور پھر کبھی وہ کہے کہ میں چیمبر کا ہوں. تو یہ نہیں کریے. اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ جو امپلائیز فیڈریشن ہے اس کا بھی ان پٹ آنا چاہیے پالیسی بنانے میں. جو میکرو اکانومی کا معاملہ ہے، اب ایک کیفیت یہ پیدا ہوئی ہے کہ پاکستان کے متعلق ہم سب نے، آپ نے بھی سب نے طے کیا کہ ایکسپورٹ اورینٹڈ گروتھ ہمیں کرنی پڑے گی. کیوں ایکسپورٹ اورینٹڈ گروتھ کرنی پڑے گی؟ کیونکہ ہماری خواہشات، ہماری ضروریات، ہمیں انفراسٹرکچر جو انڈسٹری کا بنانا ہے تو اس میں باہر ہم کوئی چیزیں بھیجیں گے تو ہماری ڈالر سٹیبلٹی بڑھتی ہے، ہمارے باہر سے انپٹ ہوتا ہے، نو ہاؤ کا انپٹ ہوتا ہے، انویسٹمنٹس آتے ہیں. تو جیسی انویسٹمنٹس کی ہم بات کریں گے کہ انویسٹمنٹس آتے ہیں تو پھر یہ سوچنا پڑے گا کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس فار یو اور ایز آف ڈوئنگ بزنس جو باہر سے پیسہ لے کر آ رہے ہیں، دونوں چیزوں کو سوچنا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایز آف ڈوئنگ بزنس باہر والے کے لیے کر دیجئے اور اندر والے کے لیے نہ کریں، کیونکہ باہر والا تو جب آتا ہے جب آپ خود انویسٹ کرنے کو تیار ہو. پچھلے 2-3 سال میں اسی بات کو دیکھا گیا کہ ایسی کون سی چیز ہے جہاں پر انویسٹمنٹ بڑھایا جائے تاکہ ایمپلائمنٹ ہو اور آپ کا ایک یوتھ بلج ہے، اس یوتھ بلج کو ضائع مت ہونے دینا. بیکاز یہ ہی چند سال ہیں، 10 سال 15 سال جب آپ اس یوتھ بلج کو استعمال کریں گے. اگر یہ یوتھ بلج کو آپ نے ایجوکیٹ نہیں کیا، استعمال نہیں کیا، تو یہ ایک وہی پاپولیشن گروتھ کے اعتبار سے اٹ ول بیکم اے برڈن ان دا نیکسٹ 15-20 ایئرز آن یو. کیونکہ یہی یوتھ بلج جو آج 30 35 40 یہی 50 60 70 کا ہو جائے گا. اور اگر آپ نے معاشرے کو اس قابل ہی نہیں بنایا کہ معاشرہ پروڈیوس کرے، اس بلج کا خیال رکھے، اس کے سوشل سیکٹر کوشنز بنائے مستقبل میں 2040 میں 2050 میں، تو دین آپ پھر اس سٹریس کے اندر موجود ہوں گے کہ آپ نے کل کی تیاری نہیں کی. آج جو دن آیا ہے وہ ماضی کے کل کی وجہ سے، ہماری تیاریوں کی کمزوری کی وجہ سے ہم آزمائش میں ہیں. مگر دیکھیں یہ بہت لمبا راستہ نہیں ہے. میں کچھ کتابوں کا آپ کے سامنے ذکر کروں. وائی نیشنز فیلز بائی ایسیموگلو اینڈ رابنسن، جیرڈ ڈائمنڈ کی کتاب ہے اپہیول. یہ سب تجزیہ کر کے اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ سب سے اہم چیز انسٹیٹیوشنز کا قیام ہے. لیڈرشپ آتی ہے، لیڈرشپ جاتی ہے، مگر جو قومیں انسٹیٹیوشنز بناتی ہیں وہ چیزوں سے فائدہ اٹھاتی ہیں. جب انڈسٹریل ریولوشن آیا یورپ کے اندر، سب سے پہلے انگلینڈ کے اندر، تو وہ 1500 سے یا 1200 کے اندر میگنا کارٹا اور پھر گلوریس ریولوشن ان دا 16th سینچری، ان بنیادوں کے اوپر جب یہ انڈسٹریل ریولوشن آیا تو لوگ سیکیور تھے انویسٹمنٹس کے اعتبار سے، روزی کے اعتبار سے، لیبر بھی سیکیور تھی، لیبر کے کچھ رائٹس ہو گئے تھے. حالانکہ جب سب سے پہلے پلیگ آیا اسی طرح کا جیسے اب کی کووڈ آیا، مگر اس میں جانوں کا نقصان کم ہوا. جب بلیک پلیگ آیا تو تقریباً آدھی مغربی دنیا کا جوان جو ہے، مرد جو ہے، جو کام کرنے والا تھا اس زمانے میں، وہ مر گیا. تو نتیجہ یہ ہوا کہ پہلا لا وہ چیلنج ہوا کہ جو سرفس تھے انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم جہاں مرضی آئے نوکری کریں گے، کیونکہ ان کی ویلیو بڑھ گئی بیکاز آف شارٹیج آف نمبرز. تو لا انگلینڈ نے پہلا تو یہ لا کیا کہ تم نہیں بدل سکتے، تم بدلو گے تو تمہیں موت کی طرف جانا پڑے گا، تمہیں سزا ملے گی. بٹ وہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کے اعتبار سے انسٹیٹیوشن آف لیبر کا ایک پروٹیکشن ہوا کہ بھئی تم ساری زندگی اور اگلی زندگیوں کے اندر تم اس امپلائر کے اور اس زمیندار کے غلام نہیں ہو، تم آزاد ہو.
تو اس طرح سے جو انسٹیٹیوشنز بنے اور جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز بنے جس کے اندر سلیپنگ پارٹنر کوڈ انویسٹ اسٹارٹنگ فرام وینس اینڈ فلورنس، یہ اٹی کے اندر سب سے پہلے یہ انسٹیٹیوشنز بنے، سلیپنگ پارٹنر کا تصور یہ بننا، اسٹاک ہولڈنگ کمپنیز بنی. آپ کی جو سب سے بڑی ظالم کمپنی جو ہندوستان پاکستان کی طرف آئی واز اے ایسٹ انڈیا کمپنی. اٹ واز اے اسٹاک ہولڈنگ کمپنی جو 200 انویسٹرز تھے اس کے اندر، اور اس لیے انویسٹ کر رہے تھے کہ نارتھ امریکہ اور ساؤتھ امریکہ میں اسپین، پورچوگل، ان لوگوں نے جا کر بڑا مال لوٹا. نارتھ امریکہ میں بھی یہ تھوڑی بہت کیفیت ہوئی تو انہوں نے کہا جی مشرق کی طرف جایا جائے، وہاں بھی بڑا مال ہے. یہاں ہم تیار تھے لٹوانے کو، اپنے ہمارے میر جعفر، میر صادق تھے، وی ور ویٹنگ فار دیم ٹو کم. اور یہ جو بر صغیر ہے یہ دنیا میں جی ٹی پی کے اعتبار سے واز اس زمانے میں، یعنی 16ویں اور 17ویں صدی میں زوال سے ذرا پہلے بہت عروج پر تھا. کلیمز یہ ہیں کہ شاید دنیا میں سب سے زیادہ جی ڈی پی گروس ڈیولپمنٹ پروڈکٹ جو تھا وہ اس بر صغیر کا تھا. بلکہ آپ کو مثال دوں کہ جو ایمبیسڈر آیا انگلینڈ سے بامبے کے ذریعے جہانگیر کے کورٹ میں، تو وہ اس کو 3 سال لگے اپنے کریڈینشلز پیش کرنے میں، 3 سال. اس کے بعد جب اس نے کریڈینشلز پیش کر دیے تو اس نے لکھا انگلینڈ واپس کہ میں نے یہ کبھی بھی مغرب کی ریاستوں کے اندر یہ نہیں دیکھا کہ بادشاہ جو ہے وہ بازار میں پھرے، اور یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے. تو یہ جو اب آپ سی ایس آر اور ورکرز کی آپ بات کرتے ہیں تو یہ آپ نے انہیرٹ کی ہیں یہ ہمدردیاں لوگوں کے ساتھ. تو اس نے کہا کہ وہ بادشاہ صاحب جب بازار میں نکلے تو میں پیچھے پیچھے چلتا رہا تو میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھے آدمی کے ساتھ جس کے پاس بدبو آ رہی تھی، گندے کپڑے تھے، اس کو بغل گیر کیا بادشاہ نے اور اس سے بات کی اور تقریباً آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اس سے مسائل کو سنتا رہا. تو یہ برصغیر وہاں پہ تھا. اب آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کے حصے کی، آپ کے ایک بازو کی، بنگلہ دیش کی. بنگلہ دیش پچھلے یعنی کووڈ سے پہلے 7 یا 8% گروتھ پر تھا جو چائنا سے زیادہ تھا. بنگلہ دیش نے 2-3 کام کیے جو میں آپ سے آج گزارش کرنا چاہتا ہوں. بنگلہ دیش نے ایک کام یہ کیا کہ اس نے اپنی لڑکیوں کو اور اپنے بچوں کو، لڑکیوں کو خاص طور پر میں الگ سے کہہ رہا ہوں، تعلیم دی. ڈراپ آؤٹ ریٹ وہاں کم ہوا. اس وقت 98% آف چلڈرن ان بنگلہ دیش گو تھرو ایٹ لیسٹ پرائمری ایجوکیشن. اور عورتیں ان کی معیشت کے اندر ایک بہت بڑا پلر بنی ہوئی ہیں. تو لہٰذا یقیناً یہ گروتھ ریٹ ہوگا. اس نے اپنے ہاں انفنٹ مورٹیلٹی، سٹنٹنگ، ان ساری چیزوں کو کرب کر لیا. اس وقت اس کے فگرز ہندوستان سے بھی بہتر ہیں سٹنٹنگ کے اندر، انفنٹ مورٹیلٹی کے اندر، ایجوکیشن کے اندر، انوالومنٹ آف ویمن ان انڈسٹریل سیکٹرز. ایک زمانہ تھا جب اب آپ دیکھیے کہ پہلے میں یہ بتا دوں کہ ایک زمانہ تھا جب ایگریکلچر کے اندر ساری فورس لگی ہوتی تھی. انسان بنیادی طور پر ہنٹر گیدرر تھا، پھر وہ فارمر بنا اور صدیوں وہ فارمنگ واز ہز پرائمری پروفیشن. ٹریڈ بھی ہوتی تھی اس کے ساتھ ساتھ، مگر فارمنگ واز اے پرائمری پروفیشن. اور فارمنگ کے اندر لیٹ می گیو یو سم ادر فگرز. فارمنگ کے اندر اس وقت پاکستان کی شاید 50% لوگ فارمنگ کے اندر لیبر پر ہوں گے، عورتیں زیادہ. کیپ دیٹ ان مائنڈ. میں آئی ایم کمنگ بیک ٹو وومن آل دا ٹائم بیکاز دس از این امپورٹنٹ تھنگ جو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. تو فارمنگ کے اندر 50% امپلائمنٹ ہے. اگر آپ یو ایس کو دیکھیں تو یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر جو پروڈکشن ہے پر ہیکٹیئر پروڈکشن وہ آپ سے زیادہ ہے، ٹوٹل ایگریکلچر پروڈکشن وہ آپ سے زیادہ ہے، اور اونلی 1.5% آف دا لیبر از انوالوڈ ان فارمنگ. تو ایفیشنسیز جو ہے، جو بزنس ہے، جو انڈسٹری ہے، وہ تو ایفیشنسیز پہ جاتی ہے، مگر کسی وجہ سے ہم نے ایفیشنسیز کو چھوڑ کر ہم نے اجارہ داریوں کو ایکسیپٹ کیا. ہم نے ایک اسٹیٹک کیفیت کی. ہم نے حالانکہ سیڈ ریسرچ کے اعتبار سے بڑی اوریجنل
آپ کے یہاں ٹنڈو جام ایگریکلچر یونیورسٹی تھی، آپ کی فیصل آباد ایگریکلچر یونیورسٹی تھی، اور اب وہ حال ہوا کہ فیصل آباد کا گریجویٹ یا ٹنڈو جام کا گریجویٹ کوئی فارمر رکھنے کو تیار نہیں ہوگا. وہ کہے گا کہ میرا بچہ، میرا بھتیجا تم سے زیادہ جانتا ہے نا. تو وہاں پر آئے جب آپ نے ریسرچ بہت پہلے شروع کی تھی اور صحیح کی تھی، کیونکہ سیڈ جو ہے بغیر ریسرچ کے وہاں کام نہیں چلتا. تو میں جہاں یہ بات آپ سے کر رہا ہوں تو بہت سارے سیکٹرز کا آپ نے ذکر کیا، مگر آپ کے سامنے ایک اور چیز بھی رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ چیز یہ ہے کہ جو پروڈکشن ہم نے دنیا کے اندر کیا تو ہم یہ بھول گئے کہ دنیا کی سکت کیا ہے. آج سے 50-60 سال پہلے کوئی سوچتا بھی نہیں ہوگا کہ دنیا کی کوئی کیپیسٹی ہوگی. لہٰذا بناؤ، کھاؤ، بیچو. لوگوں کے ہاں یہ جو سائیکل ہے نا، پروڈیوس، بائی، سیل، یہ اس حد تک ہم نے بڑھایا، جو اچھا بھی ہے، مگر اس حد تک بڑھایا کہ لوگوں کی جو نیڈس تھیں ان کی وانٹس میں ہم نے ٹرانسفارم کیا. دنیا یہ سہ نہیں سکتی، یہ لے کر چل نہیں سکتی. دنیا کے اندر آپ کا فٹ پرنٹ اتنا بھاری ہوگا تو قدرت آپ سے بغاوت کرے گی. نیچر کووڈ کے انداز سے بغاوت کرے گی، اور بہت سارے انداز ہیں بغاوت کرنے کے. سی لیولز کی رائزنگ بغاوت کرے گی، انوائرمنٹ آپ سے بغاوت کرے گی، کیونکہ وہ آپ کا یہ استعمال جو ہے یہ بالکل لائک یور اون ہاؤس، جس کے اندر آپ پیسہ انکم کم ہو خرچ کرتے رہیں، تو دنیا اس کو برداشت نہیں کرے گی. تو لہٰذا آپ کی ایک رسپانسبلٹی ہے، کیپٹل کی ایک رسپانسبلٹی ہے، اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو کم ٹو دیٹ. کیپٹل کی کیا رسپانسبلٹی ہے؟ اب کسی ایک انڈسٹری کا میں تصور کر لوں، آپ لوگ مالکان یہاں بیٹھے ہوئے، ایک چیز میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ عورتوں کا امپلائمنٹ، عورتوں کا امپاورمنٹ. آپ لوگ مینٹورز بنیں، آپ لوگ مینٹورز بن کے انکریج کریں، لوگوں کو آگے لائیں، ہے نا. جو ڈسیبلڈ ہیں، وہ عورت تو فقط 50% ہے پاپولیشن کی، اس کو آپ ورکنگ سیکٹر سے دور رکھتے ہیں، اس کو سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کرتے. ماشاءاللہ ٹیکسٹائلز کے اندر یو ہیو این اپارچونٹی، اور بہت ساری اسی طرح سے 10% آپ کے یہاں ڈسیبلڈ افراد ہیں، ان کو آپ مین اسٹریم میں نہیں لاتے، تو اپنی پاپولیشن کا ایک بہت بڑا حصہ آپ نے اگنور کر دیا. کیسے ترقی کریں گے؟ ترقی ہو نہیں سکتی. قائد اعظم محمد علی جناح نے جب کہہ دیا کہ عورتوں کی ترقی کے بغیر ملک ترقی نہیں کرتے. آپ کی انڈسٹری کے حوالے سے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں. ایک تو یقیناً پروفٹ ایک آپ کی ذمہ داری ہے. جو سٹاک ہولڈرز ہیں، آپ خود مالک ہیں تو پروفٹ. دوسری ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ کام لیتے ہیں وہ بھی آپ کی ذمہ داری ہیں. جو امپلائیز ہیں ان کی پارٹیسپیشن، ان کی چیزوں کو آپ کیسے انشور کریں گے، ان کی تعلیم کو کیسے انشور کریں گے، ان کو ایمالیمنٹس جو دیں گے تاکہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم مکمل کر سکیں، جو ان کی ہیلتھ کو انشور کریں گے آپ. مطلب اف یو ڈونٹ ٹیک کیئر آف یور پیپل تو یو آر irresponsible, period, nothing else. تو یور انڈسٹری از آف کورس اے پروفٹ بیسڈ انڈسٹری بٹ ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف دا ورکنگ مین. ورکنگ مین کو ساتھ لے کر چلیں گے. اور یقیناً آپ نے جو آج ایوارڈز دیے ہوں گے اس میں ان باتوں کو بھی کنسیڈر کیا ہوگا. اس کو انکریج کرنے کی ضرورت ہے. تیسرے یہ کہ آپ کے کلائنٹس کے ساتھ پاکستان جو ہے ایک برانڈ پاکستان کی طرف ہمیں جانا ہے جس کے اندر ہمارے برانڈ کو نقصان پہنچایا ہے حالات نے، کچھ ہم نے خود، کچھ ہمارے دشمنوں نے، اور بہت اس کو رگیدہ ہے دنیا کے اندر. اس برانڈ پاکستان کو ریکور کرنے کے لیے ایک سمپل سا اصول آپ کو اپنانا پڑے گا، از دیانتداری ان یور ڈیلنگس. پاکستان کے ساتھ اگر کوئی ڈیل کرے تو اوور اے پیریڈ آف ٹائم، یہ اچانک نہیں ہوگا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کسی سے بھروسہ کر لو اور ہم قسم کھانے کو تیار ہیں. ڈزنٹ ورک لائک دس. ایک ٹرسٹ وردینس آپ کریٹ کرتے ہیں، اور وہ ٹرسٹ وردینس آپ کے اپنے تعلقات کے اندر، آپ کو اپنے دوستوں کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ یار یہ بندہ جو ہے یہ پرفارم کرتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ امانت دار ہے. تو لہٰذا اٹ ول ٹیک ٹائم بٹ یو ہیو ٹو اسٹارٹ. یہ جو کیفیت تھی کہ پاکستان سے پروڈیوس گیا اور اس کی کوالٹی کمزور تھی، جو وعدہ تھا اس سے کم تھا، گیٹ آؤٹ آف دیٹ. برانڈ پاکستان ول ناٹ ریکور اف سچ پریکٹسز کنٹینیو. تو یہ آپ کے اوپر پریکٹس آتی ہے، یہ اس کے اوپر پولیس نہیں لگتی، اس کے اوپر سرکار کچھ نہیں کر سکتی، یہ آپ کی اپنی ڈیلنگز ہیں. مگر اس کے اندر آپ اپنے انسسٹ کریے، نقصان ہو بٹ یو مسٹ اسٹینڈ بائی یور ورڈ وچ از ویری امپورٹنٹ. چوتھی چیز جو ہے آپ کی ذمہ داری وہ سوسائٹی کے ساتھ ہے، معاشرے کے ساتھ ہے.
جس کے اندر آپ کا CSR بھی آئے گا، جس کے اندر انوائرمنٹ بھی آئے گا، جس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جس کو آپ تصور کریں. آپ لوگ کار خیر کرتے ہیں، آپ نے کووڈ میں کیا. یہ ہے معاشرے کے ساتھ آپ یو آر کیپنگ پیس ود سوسائٹی، یو آر ناٹ این ایکسپلائٹر، یو آر اے پارٹ آف سوسائٹی. اس چیز سے آپ نہ صرف ثابت نہیں کرتے، آپ ایک ہیلدی انوائرمنٹ میں کام کرتے ہیں. اور چوتھی چیز یہ کہ مستقبل کا آپ کیا کر رہے ہیں. کراچی کے اندر بھی میں واقف ہوں، آپ بھی واقف ہیں کہ جی ڈسچارج آف کیمیکل ویسٹ ہے کراچی کے اندر. مثال بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اندر آپ مستقبل کے بھی ذمہ دار ہیں کہ آپ کے ملک کے اندر یہ ساری چیزیں، اس کا آپ خیال کریں. ایک ہوتا ہے والنٹری کار خیر. بل گیٹس فار ایگزامپل، دیر از اے جینٹلمین بائی دا نیم آف اینڈریو فارسٹ، جس نے اور جس کی بیوی نے آسٹریلیا کے اندر دے پرابلی ورتھ $30 بلین، انہوں نے اور اس کی بیوی نے یہ طے کیا کہ ہم اپنی زندگی میں اپنا ساری چیز کار خیر پر لگائیں گے. بریلینٹ آئیڈیا، ٹھیک ہے نا. ہمارا انداز عام طور پر طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پیدا برہنہ ہوتے ہیں، پھر کپڑے ملتے ہیں، پھر تربیت ہوتی ہے، پھر چیزیں جمع کرنے لگتے ہیں، پھر جو ملا ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کو جمع کرتے کرتے لڑتے بھڑتے، دوکوں کو دھکا دیتے ہوئے، کونی مارتے ہوئے جب موت آتی ہے تو پھر برہنہ کفن کے اندر پھر زمین میں چلے جاتے ہیں. ساری زندگی جمع کر کے جو کھا نہیں سکتے، جو سو نہیں سکتے، جو استعمال نہیں کر سکتے، اس پر محنت کرتے ہیں. کریے ضرور، مگر ایک محبت کے ساتھ، ایک ہمدردی کے ساتھ، زمین کے ساتھ محبت کر کے، لوگوں کے ساتھ محبت کر کے. تو میں اس وجہ سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایک والنٹری ہوتا ہے اور اس والنٹیئرزم کو ہم انکریج کرنا چاہتے ہیں، ناٹ فورسڈ. اور پاکستان جس میں اتنے مخیر لوگ ہیں تو ان کے حوالے سے مجھے پوری امید ہے کہ پاکستان کے اندر یہ کار خیر کا جذبہ بڑا گہرا ہے. مگر بار بار میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں. ایک اور چیز آپ کے سامنے ذکر کروں کہ ویلتھ ڈسپیرٹی دنیا میں بڑھ رہی ہے. دا پیپل آر گیٹنگ richer اینڈ دا پور آر گیٹنگ poorer. اور خاص طور پر اس طرف، مگر مغرب کے اندر بھی یہی حال ہے. انیکوالٹی آف ویلتھ. فار ایگزامپل 70s اور 80s کے اندر یہ تھا کہ دا پورسٹ پیڈ امریکن ورکر اینڈ دا موسٹ ویل پیڈ امریکن ورکر کے اندر 1:20 کا ڈسٹریبیوشن تھا، مگر اب 1:1000 تک بات پہنچ گئی ہے. اتنی ڈسپیرٹی. اچھا، جو معاشرے کے اندر تناؤ ہوتا ہے جس کو سٹریس کہہ لیجئے، وہ اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ بھوکا نہ رہے کوئی، ضرور ہوتا ہے. مگر مغرب کے اندر تو کوئی بھوکا نہیں ہے. مگر تناؤ یہ بھی ہوتا ہے کہ دوسرا اتنا کما رہا ہے، میں اتنا کما. یہ سٹریس جو معاشرے کے اندر ہے یہ ویلتھ ڈسپیرٹیز کی وجہ سے ہوتا ہے. اسلام کا طریقہ کار کبھی نہیں تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس کو آپ دیکھیں، خلفائے راشدین کی زندگی دیکھیں تو بڑے بڑے نام آپ کے یہاں موجود ہیں ان سے سیکھنے کے لیے. حضرت عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ بننا نہیں چاہتے تھے، جو خلیفہ جس کا انتقال ہوا اس نے اپنے بیٹے کو نہیں بنایا، ان کو بنا دیا. بیٹے نے آبجیکشن کیا، انہوں نے کہا جی ابھی سب لوگ دوبارہ طے کریں، میں تو خود بھی نہیں بننا چاہتا. جب بن گئے تو گھر میں آتے ہی انہوں نے کہا، اور بڑے رئیس آدمی تھے، ان کی بیوی جو تھیں انہوں نے بھی بہت کچھ انہیرٹ کیا تھا. گھر آتے ہی انہوں نے کہا کہ جتنے ملازم ہیں ان کو بلا لو، میں ان کی تنخواہ دینے کے قابل اب نہیں ہوں گا. جس نے میرے ساتھ رہنا ہے رہے، جس نے جانا ہے جائے. بیٹا آتا تھا کہتا تھا کہ اماں یہ ہر وقت گوبھی ہی کھلاتی ہو تم. تو اماں نے کہا اس کی کہ سب سے سستی سبزی جو بازار میں وہ گوبھی ہے. یہ دس واز دا اسپرٹ آف شیئرنگ ان سوسائٹی، ہے نا. اس جائگینٹک جائنٹس کے آپ انہیریٹرز ہیں آف انٹلیکچوئل ویلتھ، انٹلیکچوئل ڈائریکشن. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو اب بن رہا ہے وہ ایک ایسا پاکستان بنا. دنیا میں اس وقت مورالٹی کہیں نہیں ہے. دنیا میں آپ یہ دیکھیے کہ جو ادارے حقوق انسانیت کے اوپر قائم تھے وہ حقوق انسانیت کو پامال کرتے ہوئے، مشرق وسطیٰ کا آپ حال دیکھ لیجئے کہ جھوٹ کے اوپر مشرق وسطیٰ کا ستیہ ناش کیا. حقوق انسانیت کے اعتبار سے ایسٹ ٹیمور آزاد ہوگا مگر فلسطین اور کشمیر آزاد نہیں ہوں گے. یہ جو انسانی فیصلوں کے اندر مورالٹی کے آگے اب ویسٹڈ انٹرسٹ ہے. تو مجھے تو امید صرف پاکستان پر اب ہے کہ اگر دنیا کے اندر اخلاقی اقدار کے اعتبار سے جو ویکیوم ہے وہ اگر پورا ہوگا تو ایک ڈائنامک قوم سے پورا ہوگا
جو جمہوریت کی بنیاد پر بنی. آپ نے ووٹ دیا, ووٹوں کی بنیاد پر ہندوستان کا بر صغیر کے اندر الگ الگ ملک بنے, اور اس کے بعد آپ کا ویژن, آپ نے سیکھ بھی بہت لیا, آپ نے دہشت گردی سے گزر گئے, آپ نے پولرائزیشن سے آپ گزر گئے, آپ جو آپ کے پڑوسی ملک انہی گڑھوں کے اندر گر رہے ہیں, آپ اس سے نکل چکے ہیں, آپ نے سیکھ بہت لیا. اینڈ ود اے گڈ لیڈرشپ یو کین ہینڈل آل یور انڈسٹریز. اور ایک نہیں, بہت ساری, ماشاء اللہ آپ نے ٹورزم کا ذکر کیا, کنسٹرکشن کا ذکر کیا, مائننگ کا ذکر کیا, مگر ویلیو ایڈیشن کی بات کریں ضرور ہر چیز کے اندر. یہ جو ٹریڈیشنل ایکسپورٹس ہے, ٹریڈیشنل مینوفیکچرنگ ہے, اس کے مقابلے پر ویلیو ایڈ کر کے بھیجیں. برانڈ پاکستان, یعنی وہ آپ ہر سٹیپ جب آپ ویلیو ایڈ کرتے ہیں تو آپ کے مارجنز آف پروفٹس, آپ کی مارکیٹ بڑھتی چلی جاتی ہے. ویلیو ایڈیشن از اے مسٹ. یہ جو را ایکسپورٹس ہیں کہ چاول ایکسپورٹ کر لیا, کپاس زیادہ ہوئی, کپاس ایکسپورٹ کر دی, یہ تو را چیزیں ہیں نا. ویلیو ایڈیشن کریں. پھر ویلیو ایڈیشن کے اندر ہر لیول پر آپ کو ان پٹ کی ضرورت ہے. میں نے پچھلے سال کوئی 50, 30, 40 ممالک کے صدور کو اور بادشاہوں کو آم بھیجے. میں نے سوچا یہ کہ دس از دا چیپسٹ میسج آف پاکستان, کہ دیکھو کتنے اچھی ٹیسٹ کا ہے, تو ریکگنیشن بھی آیا. مگر جیسے جیسے میں دیکھتا گیا, گلگت وغیرہ کی خوبانی, یو نیم اٹ, کینو, ان سب چیزوں کی ایکسپورٹس کے اندر اب دنیا محتاط ہو گئی ہے کہ کہیں آپ کے پھل کے اندر کیڑا تو نہیں ہے. یہ بیس کے حوالے سے ہنی ایکسپورٹس میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا. ویری اسمال اینڈ میڈل انٹرپرائزز کے اندر ویری گڈ سیکٹر, 50,000 کے اندر آدمی شروع کر سکتا ہے یہ کام. ایمپلائمنٹ ویری چیپ ہے. تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ جی وہ ہنی کو ٹیسٹ کرتے ہیں کہ اس میں پیسٹیسائڈ تو نہیں ہے, ریمننٹس آف پیسٹیسائڈ تو نہیں ہے. تو لہٰذا ہر چیز کے اندر آپ کو اب, چاہے کولڈ چین مچھلی کی آپ دیکھ لیں, چاہے پھلوں کی دیکھ لیں, ان کا جو ٹریٹمنٹ ہے کہ دنیا کے اندر عام ہو. منرلز آپ دیکھیں تو منرلز کے اندر آپ ویلیو ایڈیشن کریں. یہ ڈائنامائٹ لگا کر پھوڑ کر جناب وہ اس کے کچرا جو ہے نا وہ بنا کر باہر بیچنے سے تو بہت ہی اچھا ہوگا کہ اس کو ٹچ ہی نہ کیا جائے. جب آپ ٹچ کریں تو صحیح طرح سے کریں, سائنٹیفک انداز سے کریں. تو میں یہ سمجھتا ہوں وہی آپ کا فشریز کا حال ہے. Vietnam and Pakistan both were selling fish in the export market worth $300 million in 1997. اور آج Vietnam is about at $10 billion, Pakistan may be around $500 million only, جبکہ آپ کا کوسٹ بڑھا ہے. You are making mistakes continuously somewhere. تو کم سے کم آج سے مسٹیکس ہم روک دیں اور پھر ان چیزوں کو ہم ڈیولپ کریں. آپ نے لک افریقہ پالیسی کا ذکر کیا. یقیناً دیٹس اے ہیوج مارکیٹ وچ ہیز ٹو بی ٹچ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ گوادر کے اعتبار سے بڑا پوٹینشیل ہے کہ وہاں سے ایکسپورٹس ٹورڈ سینٹرل ایشیا بھی جائیں اور ٹورڈس چائنا بھی جائیں. وہاں سے ان کی ایکسپورٹس ہمارے راستے کے اندر جائیں. تو ایوری تھنگ سیمس ٹو بی ان پلیس. جی ایس پی پلس کے میرے خیال سے ری تھنکنگ ہوگی, بٹ واٹ ایور ہے, پاکستان از ریڈی. پاکستان از ایٹ دا ٹپنگ پوائنٹ. پاکستان از بیکمنگ اے گڈ نیشن. پاکستان ایک رسپانسبل نیشن ہے. اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ فضل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہوتا ہے کہ احساس کے اندر آپ نے اپنے غریبوں کی فکر کی. Your Prime Minister was the only Prime Minister in the world جس نے سب سے پہلے یہ کہا کہ میں ٹوٹل لاک ڈاؤن نہیں کر سکتا کیونکہ میرے عوام جو ہے. He was the only Prime Minister. یہ بعد میں اور لوگوں نے کہا, مگر میں کہتا ہوں کہ بڑے گٹس کی بات ہے کہ ایوری ہر شخص ان کے گرد یہ کہہ رہا تھا کہ برا حال ہو جائے گا. ڈاکٹرز یہ کہہ رہے تھے, پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کی, سڑکوں پر اسپتال کھلے ہوئے ہوں گے, سڑکوں پر اسٹریچرز لگے ہوئے ہوں گے, سڑکوں پر علاج ہو رہا ہوگا. میرا خیال یہ ہے کہ جو کمپیشن دکھایا گیا اس کیفیت کے اندر کہ ہم غریب کو بے روزگار نہیں ہونے دیں گے, دیٹ کمپیشن ہیز بین ریوارڈڈ. آپ کی مسجدیں بند نہیں ہوئی. لوگ مجھے تانے دیتے رہے کہ تم کون سے اتنے اچھے مسلمان ہو گئے ہو کہ 50 ممالک میں مسجدیں بند ہیں, ایک پاکستان ہے جس میں مسجدیں آپ نے کھولی ہیں. تانے ملتے رہے, برا بھلا کہتے رہے کہ تم ذمہ دار ہوگے جو کچھ ہوگا. آپ نے مسجدیں کھولی, عبادت آپ کرتے رہے, آپ نے کمپیشن دکھایا. یہ کمپیشن جو ہے نا ایک انڈسٹریس قوم کے لیے بے انتہا ضروری ہے. یہ کمپیشن اگر آپ اپنے ورکرز کے ساتھ رکھیں گے تو آپ کی انڈسٹری کے لیے بڑا ضروری ہے. اللہ کی برکت اس کمپیشن سے آتی ہے.
تو میں تو جو آپ کے دلوں کے اندر بات ہے کوئی انوکھی بات نہیں کر رہا، میں سب کو ان کو ایک پرونے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس وقت جو آپ کے خواہشات ہیں اس کی بنیاد پر حکومت رسپونڈ بھی کر رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ پاکستان ہے جس کی ہم نے اور آپ نے خواب دیکھے ہوں گے بچپن میں، اور اس کو حقیقت میں لانے کے لیے آپ کی ذمہ داری ہے. یو آر دا ویلتھی، یو آر دا بگیسٹ اسٹیک ہولڈرز. آپ کے پاس ہے کرنے کو، آپ سے جواب دہی ہوگی. جیسے میں اگر مجھے صدر بنا دیا گیا ہے اور نان ڈیزرونگ پرسن میرا صدر، تو میں تو جواب دہی میری بڑھ گئی نا. تو جب آپ کی جیب میں اللہ تعالیٰ مال و دولت کی تھیلیاں ڈالے گا تو آپ کی ذمہ داری بڑھ گئی. اور آپ کی ذمہ داری اپنے، اور ایسی کوئی خاص چیز، دس از ناٹ اے سیکریفائس وچ از بینگ آسکڈ آف یو، دس از سم تھنگ وچ شوڈ کم نیچرلی ٹو یو. جیسے اپنے خاندان کو آپ آدمی اٹھاتا ہے، وہ خاندان کو ایکسٹینڈ کرو، خاندان کو یہ دیکھو کہ یہ سارا ملک آپ کا خاندان ہے، اور اس کا ڈائنامزم اور اس کی کیفیت. دیر از نو ریزن فار می ٹو بلیو کہ پاکستان یہیں پر رہے گا. پاکستان انشاءاللہ ایک نیا ابھرتا ہوا بہت عظیم پاکستان بنے گا. بہت شکریہ لیڈیز اینڈ جینٹلمین. السلام علیکم. تھینک یو ہز ایکسیلنسی. مجید بھائی بس لے چلیں. ہاں. Guests are requested to remain seated till the time His Excellency is escorted from the hall. کائنڈلی پروٹوکول کی ریکوائرمنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی سیٹوں پہ گیسٹ سے ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ اپنی سیٹوں پہ تشریف رکھیں. تمام گیسٹ سے درخواست ہے کہ کائنڈلی بورڈ ڈائریکٹرز کے علاوہ اپنی سیٹوں پہ تشریف رکھیں. کچھ ریکوائرمنٹ پروٹوکول کی ریکوائرمنٹ ہے جس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں کہ اس میں آپ لوگوں کو تکلیف ہوئی یا آپ کو انتظار کرنا پڑا، لیکن بہرحال. اور دوسری ایک درخواست یہ ہے کہ جب ہم کھانے پہ جائیں تو تھوڑا سا سوشل ڈسٹینسنگ کا اور اس چیز کا احتیاط برتیجیے گا. اور اب آپ کھانے پہ تشریف لے کے جا سکتے ہیں پلیز.